أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين قاسم الجبارين وقاطع دابر المعتدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين مولانا أبي القاسم محمد وعلى آل طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی العالمین۔ امام زمانہ پہ درود بھیجیں۔ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال الحکیم فی کتاب المتین ووصدق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم الائمہ ونجعلہم الوارثین۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ایک بار پھر اپنی زبانوں کو معطر کریں محمد و آل محمد پر درود بھیج کر۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہماری اس مجلس کو اپنی عبادت قرار دے، اس سے اپنے قرب کا وسیلہ بنا دے۔ وہ قادر مطلق اور فیاض مطلق ہے، اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ زبان پر ایسے لفظ لانے کی توفیق بخشے جس میں اس کی رضا اور خوشنودی اور امام زمانہ کی تائید شامل ہو۔ آغاز سخن میں آپ صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر امام خمینی قدس سرہ کی روح پرفتوح کے سال ثواب کے لیے تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آج کی یہ مجلس امام خمینی قدس سرہ کی رحلت کی مناسبت سے ہے کہ آج سے 33 سال پہلے انہی ایام میں وہ اس عالم فانی سے دار بقا کی طرف سفر کر گئے۔ تاریخ بشر میں جہاں ابلیسی نسل سے تعلق رکھنے والے فرعون، نمرود، شداد، یزید جیسے لوگ پائے جاتے ہیں اور باطل کی ترویج اور باطل کے نفاذ کے لیے کوشش کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، استحصال کرتے ہیں، وہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، پیغمبر گرامی قدر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام، ائمہ اہل بیت علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام جیسی شخصیات ان کے مقابلے میں نظر آتی ہیں۔ یعنی ایک طرف وہ راہ ہے جو مغضوب علیہم ہیں اور ضالین ہیں، اور ایک طرف وہ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، صراط مستقیم پر چلنے والے اور اس کی طرف ہدایت دینے والے اور رہنمائی کرنے والے۔ امام خمینی قدس سرہ انہی شخصیات میں سے ہیں جو نابغہ روزگار ہیں، جن کے بارے میں یہ شعر صادق آتا ہے: ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ امام خمینی ایک مصلح بھی ہیں اور ایک انقلابی شخصیت بھی ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ
ہر مکتب فکر میں تبدیلیاں آتی ہیں، چینجنگز آتی ہیں، کچھ اہم چیزیں غیر اہم ہو جاتی ہیں، کچھ غیر اہم اہم ہو جاتی ہیں، انحرافات وجود میں آتے ہیں، آپ کے سامنے ہیں۔ آپ دیکھیں کرسچینٹی کئی شکلوں میں ہے، کئی قسموں کے عیسائی آپ کو ملیں گے۔ کمیونزم میں بھی انحرافات آئے اور کئی قسم کے کمیونزم بن گئے، ان میں انشعابات آئے۔ مسلمانوں میں بھی ایسے آئے، مسلمانوں کے اندر بھی اہل تشیع ہو گئے، اہل سنت ہو گئے، دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، پھر اہل سنت کے بھی کئی گروہ بن گئے۔ اہل تشیع کے اندر بھی کوئی 4 اماموں کو ماننے والے بن گئے، کوئی 6 اماموں کو ماننے والے، کوئی 7 اماموں کو ماننے والے۔ چینجنگ آتی ہیں، تبدیلیاں آتی ہیں، ہر مکتب فکر میں آتی ہیں۔ 12ویں امام کی غیبت کبریٰ کے دوران جب امام موجود ہوتے تھے، سامنے حاضر ہوتے تھے، ان کی موجودگی میں تبدیلی آ جاتی تھی۔ لوگ 5ویں امام کو نہیں مانتے، 4تھے امام کے بیٹے حضرت زید کے پیروکار ہو کر زیدیہ فرقہ بن جاتا ہے۔ 6ٹھے امام کے بعد 7ویں امام کو نہیں مانتے، اسماعیلیہ فرقہ بن جاتا ہے۔ امام کے بڑے بیٹے جو فوت ہو جاتے ہیں امام کی زندگی میں ہی، ان کے پیروکار بن جاتے ہیں۔ پھر اس میں بھی تقسیم ہو جاتی ہے، آغا خانی بن جاتے ہیں، بہری بن جاتے ہیں۔ 7ویں امام کے بعد 8ویں امام کو نہیں مانتے، واقفی بن جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، تبدیلیاں آتی ہیں، چینجنگز آتی ہیں، جدا ہوتے ہیں، کٹتے ہیں۔ کیا 12ویں امام کی غیبت میں تبدیلی نہیں آئی ہوگی؟ جب امام کے سامنے آ جاتی تھی تو 12ویں امام جب غیبت کبریٰ میں ہے، تبدیلی نہیں آ سکتی، چینج نہیں آ سکتی، انحراف نہیں آ سکتا؟ اس کا امکان ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً امکان ہو سکتا ہے۔ کیا تبدیلی آئی، چینج آئی، انحراف آیا؟ ہاں آیا۔ وہ کیا تھا؟ مکتب امامت میں دین اور حکومت اکٹھے ہیں، دین اور سیاست اکٹھے ہیں، دین اور معیشت اکٹھے ہیں، دین اور اجتماعیت، دین اور قانون، دین اور اخلاق، دین اور تعلیم و تربیت، یہ اکٹھے ہیں، جدا نہیں ہیں۔ یعنی سیاست بھی دین کا جز ہے، معیشت کی دین کا جز ہے، سماجی اصول بھی دین کا جز ہیں، قانون اور رائٹس اور حقوق دین کا جز ہیں، اخلاق دین کا جز ہے، اور تعلیم و تربیت بھی دین کا جز ہے۔ چینج کیا آ گئی؟ لوگوں نے دین اور سیاست میں جدائی کو اپنا لیا، حالانکہ مکتب امامت میں دین اور سیاست جدا نہیں ہے۔ مکتب امامت کے اندر دین اور سیاست میں، دین اور معیشت میں اور باقی چیزوں میں وحدت ہے، ایک ہے، یہ الگ تھلگ نہیں ہے۔ دین اور سیاست میں جدائی کی وجہ سے آپ نماز پڑھتے وقت اکٹھے ہوں گے، عزاداری کے وقت اکٹھے ہوں گے، لیکن سیاسی زندگی میں آپ جدا ہو جائیں گے۔ آپ اہل بیت کے پرچم تلے نظر نہیں آئیں گے، آپ ائمہ کے پرچم تلے نظر نہیں آئیں گے، یعنی خدا کے پرچم تلے نظر نہیں آئیں گے۔ جب دین اور سیاست جدا ہو جائیں، آپ دین کہے کہ اہل بیت سے لینا ہے، سیاست آل محمد سے نہیں لینی، سیاسی نظریہ ان سے نہیں لینا، سیاسی ویژن ان سے نہیں لینا، سیاسی فلسفہ ان سے نہیں لینا، سیاسی اصول ان سے نہیں لینے، سیاست سے ریلیٹڈ، اقتصاد سے ریلیٹڈ، سماجی اصولوں سے مربوط قانون، اخلاق، تعلیم و تربیت، ان تمام چیزوں کے حوالے سے ہم نے اہل بیت سے کچھ نہیں لینا۔ دین اہل بیت سے لینا، دین کیا؟ یعنی نماز،
روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جو فردی احکام ہیں ہم نے اہل بیت سے لینے ہیں۔ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنی ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، خمس کیسے دینا ہے، حج کیسے کرنا ہے، یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم نے اہل بیت سے لینی ہے، یہی دین ہے۔ یہ بہت بڑا انحراف تھا جو غیبت کبریٰ میں آ گیا، جس کے نتیجے میں اب آپ سیاسی نظام ضرورت ہے معاشرے کی، اس کے بغیر معاشرہ نہیں رہ سکتا، جیسے غذا کے بغیر نہیں رہ سکتا، لباس کے بغیر نہیں رہ سکتا، یہ ضروریات زندگی ہیں۔ آپ اگر کپڑا مہیا نہیں کریں گے لباس کے لیے، کوئی اور دے دے گا، کہیں اور سے آ جائے گا، ضرورت ہے یہ بشر کی۔ آپ غذائی ضرورتیں پوری نہیں کریں گے، کوئی اور کرے گا، یہ ضرورت ہے انسان کی۔ سیاسی نظام بھی، معاشی نظام، سماجی نظام، قانونی نظام، اخلاقی نظام، تعلیم و تربیت، یہ بھی ایک معاشرے کی ضرورتیں ہیں۔ اگر آپ پوری نہیں کریں گے تو دوسرے پوری کریں گے۔ ہارورڈ یونیورسٹی سے آ جائے گا، آکسفورڈ سے آ جائے گا، کیمبرج سے آئے گا، لنڈن اسکول آف اکنامکس سے آئے گا، بالآخر آ جائے گا وہ۔ ضرور پڑھ لیں محمد وآل محمد پر۔ الٹیمیٹ کیا ہو جائے گا؟ دینی مراکز سے آپ کو سیاسی ہدایت نہیں ملے گی، نتیجہ یہ نکلے گا معاشی اقتصادی حوالوں سے خدا کا جو اقتصادی اصولوں کی بنیاد پر نظام بنتا ہے وہ نہیں ملے گا آپ کو، سماجی اصول نہیں ملیں گے اہل بیت اور قرآن سے آپ کو، اور اسی طرح سے باقی چیزیں۔ تعلیم و تربیت بھی، آپ کے بچوں کی تعلیم و تربیت کیمبرج کے مطابق ہوگی، گرامر سکول میں ہوگی، ان کے بنائے ہوئے تعلیم و تربیت کے اصولوں کے مطابق ہوگی، جن کی انسان کے بارے میں شناخت ناقص ہے، جو بھی وہ سسٹم دیں گے وہ ناقص ہوگا۔ اگر ایک بندے کا آپ درزی صحیح سائز نہ لے، جو بھی لباس سیے گا وہ اس کے ساتھ فٹ نہیں آئے گا، اس کے بدن میں نہیں آئے گا۔ ایسے ہی ہے نا، اگر آپ کی شناخت اور معرفت انسان اور معاشرے کے بارے میں ناقص ہے، آپ اس کو جو سیاسی نظام دیں گے وہ بھی ناقص، معاشی نظام بھی ناقص، سماجی نظام بھی ناقص، حقوقی نظام بھی ناقص، تعلیمی نظام بھی ناقص، اور اخلاقی نظام بھی ناقص ہوگا، اور اخلاقی اصول بھی ناقص ہوں گے، کیونکہ آپ انسان کو آدھا پہچانتے ہیں، آدھا سائز ہے، آپ اس دنیا کے سمجھتے اسے، آخرت کا نہیں سمجھتے، اس کی دنیا کو آخرت سے کاٹ دیتے ہیں آپ۔ لہٰذا جب میٹریلسٹک تھنکنگ کے ساتھ، میٹریلسٹک اپروچ کے ساتھ، مادی تفکر کے ساتھ آپ سیاسی نظام دیں گے تو اس کے اندر پھر پیسے کی ریل پہل ہوگی، کمرشلائزڈ ہو جائے گا اور بربادی ہو جائے گی۔ آپ کا تعلیمی نظام بھی کمرشلائز ہو جائے گا، علم بیچا جائے گا، علم جنس بن جائے گا، حالانکہ علم بیچنے والی چیز نہیں ہے۔ تعلیم کا شعبہ انڈسٹری بن جائے گا، استحصال ہوگا۔ کیا علم بیچنے والی چیز ہے؟ علم بکاؤ مال بن جائے گا، بکے گا علم، ہر چیز مادی ہو جائے گی، ہر چیز کمرشلائز ہو جائے گی، میٹرلائز ہو جائے گی، خدا نہیں رہے گا اس میں۔ آپ کو حق کورٹ سے پیسے کے ذریعے ملے گا، وہ بھی کمرشلائز اور میٹرلائز ہو جائے گا۔ ایک فاسد نظام، خدا سے دور سسٹم انسانوں پر مسلط ہو جائے گا اور استحصال کرے گا ان کا۔ بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے ابھی۔ تو امام خمینی قدس سرہ نے کیا کیا؟ دین اور سیاست کو اکٹھا کر دیا۔ یہ عالمی استکباری قوتوں نے بھی ایسے ہی کیا کہ دین اور سیاست کو جدا کرو، ان کو مسجدوں میں مدرسوں میں بند کر دو اور ان کا تمسخر اڑاؤ، مولوی کو گھٹیا بناؤ، دینی تعلیم کو گھٹیا بناؤ، اس شعبے کو گھٹیا بناؤ اور لوگوں کو دین سے دور کر دو، ان کو ٹکڑے مانگنے والا، روٹی مانگ کے کھانے والا بناؤ ان کو، تاکہ کوئی اپنے بچے، ذہین بچے ادھر نہ بھیجے
کہ بچے کو میں ڈاکٹر بناؤں گا، انجینئر بناؤں گا، CSS کراؤں گا، فوج میں بھیجوں گا، پتہ نہیں کیا بناؤں گا. کہو کہ مولانا قبلہ صاحب ذہین بچہ ہے، عالم دین بناؤ، یوں لگے گا جیسے آپ نے بد دعا دی ہے اسے. یعنی دین سے اتنی دوری، علوم محمد و آل محمد سے اتنی دوری، قرآن سے اتنی دوری. یہ اس دین اور سیاست میں جدائی کا نظریہ ہے. ان لوگوں نے ڈالا ہے ذہنوں میں، ہمارے ذہنوں میں تلقین کیا ہے کہ ہم دور ہو جائیں. لہذا امام خمینی اور اس کا اثر کیا ہوا؟ ہمارے علمی مراکز یونیورسٹی کے بجائے فیکلٹی بن گئے. وہاں سے آپ دیکھیں نا آقا جی، درود پڑھ لیں محمد و آل محمد کا. جب امام خمینی نے شاہ کے خلاف تحریک شروع کی تو کیا فرمایا؟ مجھے یاد ابھی تک امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے دن امام کا خطاب ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون سے شروع کرتے ہیں. اے نجف، اے قوم، اے اصفہان، اے علماء اسلام، اسلام خطرے میں ہے، قرآن خطرے میں ہے، دین خطرے میں، اٹھو ان کے خلاف. جب ہر طرف مایوسی تھی، لوگ کہتے تھے کچھ نہیں ہو سکتا، امام خمینی جو یہ کہتے تھے کہ ما مکلف بے وظیفہیم، نہ مکلف بے نتیجہ. بلے شاہ کی زبان میں مالی دا کم پانی لانا پر پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے. ہمارا کام کوشش کرنا ہے، سعی و تلاش کرنا ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے. نتیجہ ہماری ڈیوٹی نہیں ہے. مالی کا کام کیا ہے؟ گوڈی کرے، پانی لگائے. اب مالک کا کام ہے وہاں پھل لگائے، پھول لگائے، یا ایک طوفان ہے سب کو اجاڑ دے. مسئلہ نہیں ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم پانی دیں اور اس کو گوڈی کریں، باقی پھل پھول لانا تو اللہ کا کام ہے. مالی دا کام پانی لانا بار بار مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے. امام خمینی نے کیا فرمایا؟ ما مکلف بے وظیفہ، نہ مکلف بے نتیجہ. ہمارا کام، ہماری ذمہ داری اللہ کی طرف سے ہے کہ ہم اپنا فریضہ انجام دیں. نتیجہ حاصل کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. بہانے نہ کرو نتیجے کے. لہذا امام خمینی نے کہ کچھ نہیں ہو سکتا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیا کہا؟ ہم کر سکتے ہیں، اپنی ڈیوٹی انجام دے سکتے ہیں. نا امیدی میں امید کے چراغ جلائے اور شاہ کے خلاف اٹھے، شاہ کے خلاف اٹھے. امام خمینی ایک مرجع تقلید ہے، ایک فقیہ عادل جامع شرائط ہے. ان کی ایک ایک موومنٹ جو ہے وہ قرآن اور سنت سے مستنبط ہے، دین سے عکس شدہ ہے، قرآن سے عکس شدہ ہے، اہل بیت کی تعلیمات سے عکس شدہ ہے. امام خمینی نے دین اور سیاست کی جدائی کے خلاف قیام کیا اور شاہ کے خلاف اٹھے. سختیاں جھیلی، مشکلات جھیلی، جلا وطن ہوئے، لیکن شاہ کے آگے جھکے نہیں. 60,000 سے زیادہ جوان شہید ہوئے. ارادوں کی جنگ تھی. جتنا وہ تشدد کر سکتا تھا کرتی تھی ساواک اس کی. زندانوں میں ڈالتے، بعض کے جنازے بھی نہیں ملتے، تشدد کرتے، سختیاں کرتے، جلا وطن کرتے، مارتے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی جیل میں ڈال دیتے. اکثریت شہید ہونے والوں کی تعداد جوان لڑکے تھے جو مارے گئے. شاہ کے خلاف لڑتے رہے. شاہ جو 2500 سالہ تخت شہنشاہی کا جشن منا رہا تھا اور اپنے آپ کو طاقتور ترین بادشاہ سمجھ رہا تھا، اس کے خلاف قیام ہوتا ہے اور اس کا نظام ڈھہ جاتا ہے. امریکہ اس کے ساتھ، سوویت یونین کے ساتھ، پورا یورپ اس کے ساتھ تھا. انہوں نے جدوجہد کی. 15 سال جلا وطنی کے بھی ہیں اور جدوجہد کے بھی ہیں.
کیا ہے کہ اگر آپ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں، اہل بیت سے توسل کرتے ہیں اور اپنی قوم اور ملت پر اعتماد کرتے ہیں، مایوس نہیں ہوتے، اپنی قوم اور ملت کو گالیاں نہیں نکالتے۔ امام خمینی نے کبھی کہا تھا، اوے ننگو، شرابیو، بے حیاؤ، کہا تھا تمہاری عورتیں پردہ نہیں کرتی، تم شراب پی رہے ہو، تم ایڈکٹ ہو رہے ہو، نشے کی عادت تمہیں بڑھ گئی ہے۔ نہیں، کہا میری غیرت مند ملت، شریف ملت، کریم ملت، نجیب ملت۔ امام خمینی کے خطاب اپنی قوم کو ایک عظیم حکمت والے خطاب ہیں، انہیں گالیاں نہیں دی اپنی قوم کو، قوم کی توہین نہیں کی، تحقیر نہیں کی، تذلیل نہیں کی اپنی قوم اور ملت کی۔ آپ اپنی زندگی، ایک بچہ ہے آپ کا، اسے آپ یہی کہتے ہیں گدے 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 کہ وہ گدھا بن جائے گا۔ ہمارے یہاں پاکستان میں رواج ہے، قوم ہماری ایسی ہے، قوم ہماری ایسی۔ بابا تم ایسے ہو، قوم ایسی نہیں ہے، قوم بہت اچھی ہے۔ ہم نے خود اسی قوم کے ذریعے 5 دن احتجاج کیا، بلوچستان کی صوبائی حکومت گرا دی، اسی قوم کے ذریعے۔ اسی قوم کے ذریعے راولپنڈی میں عاشور کے دن جو ایک عظیم فتنہ کھڑا کیا گیا تھا پاکستان کے خلاف، پاکستان کے عوام کے خلاف، ہمارے مکتب کے خلاف، اسی قوم کے ذریعے اربعین کے دن ہم نے اسے شکست دی ہے۔ یہی قوم ہے، بچے، بوڑھے، عورتیں، بیمار، سب آگے تھے۔ قوم میں کمی نہیں ہے، ہم میں کمی ہے۔ امام خمینی یہ جانتے تھے۔ ہم اپنی قوم پر، جو قوم یا حسین کہتی ہے، جو قوم یا علی کہتی ہے، اس قوم پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ جو قوم سارا سال کہیں گم ہو جائے، روز عاشور امام بارگاہ میں آ جائے، عزاداری میں آ جائے، اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ یہ واپس آنے والی قوم ہے، لوٹنے والی قوم ہے۔ امام خمینی اپنی قوم اور ملت پر باور رکھتے تھے، یقین رکھتے تھے۔ ہم نے پاکستان میں ایسے ہی دیکھا، ہم کتنے اپنی قوم پر اعتماد کرتے ہیں، ہمارا خدا پر توکل کتنا ہے، ہمارا ائمہ اہل بیت سے توسل کتنا ہے۔ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ انجام دیے، اللہ تعالیٰ مومنوں کے دلوں میں ان کی مودت کو پیدا کرتا ہے۔ سیجعل لهم الرحمن ودا، مودت، ود، یہ اللہ کے ہاتھ میں دل ہے، اللہ موڑ دیتا ہے۔ لہٰذا امام خمینی نے کہاں سے شروع کیا؟ اللہ پر توکل کیا، اپنے ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے توسل کیا، اپنی قوم پر اعتماد کیا، اور اس امید کا چراغ جلایا کہ ہم اپنے وظیفے کو انجام دے سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی بہانہ نہیں ہے۔ نمبر 2، دوسرا جملہ میں اکثر کہتا ہوں تو بات ختم کرتا ہوں۔ فقہاء میں اختلاف ہے۔ ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں، توجہ سے سننا آگا جی، شرط وجوب اور شرط واجب۔ استطاعت جو ہے حج کی نسبت شرط وجوب ہے۔ کیا ہے شرط وجوب؟ حاصل ہو گئی تو آپ پر حج واجب ہے، اگر حاصل نہ ہوئی تو آپ پر حج واجب نہیں ہے۔ اور استطاعت کو حاصل کرنا ضروری بھی نہیں ہے، آپ پر لازم نہیں ہے آپ جائیں اور مستطیع بنیں، تلاش کریں، پیسہ کمائیں تاکہ حج کر سکیں، نہیں۔ اگر استطاعت حاصل ہو گئی تو آپ حج کریں گے، نہیں تو نہیں کریں گے۔ شرط واجب جیسے طہارت بالوضو یا بالتراب، تیمم، یہ شرط واجب ہے نماز کے لیے، یعنی آپ پر ضروری ہے آپ وضو کریں اگر پانی ہے، نہیں تو تیمم کا ہر حال میں لازم ہے آپ کے لیے، اس سے فرار ممکن نہیں ہے۔ نماز ظہر کا وقت ہو گیا ہے، زوال ہو گیا ہے، آپ پر شرط واجب ہے وضو، طہارت یا تیمم، ہر حال میں آپ نے وضو کرنا ہے یا تیمم کرنا ہے۔
یہ استطاعت کی طرح نہیں ہے کہ اگر ہو گیا تو ہو گیا، نہیں ہو نہیں، ہر حال میں کرنا ہے۔ علماء میں یہ بحث ہے، آیا قدرت اور پاور، کسی بھی کام کو انجام دینے کے لیے فرشتے کو قدرت تو چاہیے، طاقت تو چاہیے نا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی نسبت، آیا طاقت جو ہے، قدرت، یہ شرط وجوب ہے یا شرط واجب ہے؟ جو کہتے ہیں شرط وجوب ہے، کہتے ہیں طاقت حاصل ہوئی تو امر بالمعروف کریں گے، نہی عن المنکر کریں گے، ظالموں کا راستہ روکیں گے۔ اگر طاقت نہیں ہے تو استطاعت کی طرح، جیسے حج نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے، گھر میں بیٹھیں گے، آرام کریں گے۔ دوسرا نظریہ کیا ہے؟ نہیں، یہ قدرت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے وجوب فریضے کی نسبت شرط واجب ہے، ہر حال میں طاقتور بننا لازم ہے۔ جیسے طہارت حاصل کرنا ہر حال میں لازم ہے، یا وضو کرو یا تیمم کرو، ہر حال میں طاقتور ہونا لازم ہے۔ اس کے لیے مدرسہ بنانے کی ضرورت ہے، مدرسہ بناؤ۔ اس کے لیے پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت ہے، پریس کانفرنس کرو۔ لوگوں سے رابطے کی ضرورت ہے، رابطے کرو۔ ہر حال میں طاقتور ہونا واجب ہے، ہر حال میں، کوئی آپ کے پاس فرار کا راستہ نہیں ہے۔ امام خمینی قدس سرہ طاقت اور قدرت اور پاور کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کی نسبت شرط واجب سمجھتے تھے، شرط وجوب نہیں سمجھتے تھے۔ اسی لیے جلا وطن بھی ہوئے، اسی لیے قید بھی ہوئے، اور اسی لیے ان کو پیروکار زندانوں میں گئے، جیلوں میں گئے، پھانسی لگے، مارے گئے، پیچھے نہیں ہٹے۔ کیونکہ طاقتور بننا کیا لازم ہے، طاقتور بننا لازم ہے۔ امام خمینی کے نزدیک طاقتور بننا آپ کا فریضہ ہے، لازم ہے۔ جیسے وضو کرنا، طہارت حاصل کرنا یا تیمم کے ذریعے نماز کے لیے ضروری ہے، ایسے ہی ہے۔ اس کے لیے ہر وہ کام کرنا جو مشروع ہو اور آپ کو طاقتور بنائے، اسے کرنا لازم ہے، واجب ہے۔ لہذا امام خمینی اسی لیے جلا وطن ہوئے، اسی لیے ان کے ساتھی مارے گئے، پھانسی لگے۔ کمزور رہنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، طاقتور بننا واجب ہے۔ اب جب طاقتور بننا واجب ہے، آپ گھر میں آرام سے نہیں بیٹھ سکتے، آپ مدرسے میں آرام سے نہیں بیٹھ سکتے، آپ مسجد میں آرام سے نہیں بیٹھ سکتے، آپ امام بارگاہ میں جا کر بے تفاوت قسم کی گفتگو نہیں کر سکتے۔ آپ مدرسہ بھی بناؤ گے تو طاقتور ہونے کے لیے، مسجد بھی بناؤ گے تو طاقتور ہونے کے لیے، مجلس منعقد کرو گے یا پڑھو گے تو طاقتور ہونے کے لیے، مضبوط ہونے کے لیے۔ طاقتور بننا لازم ہے۔ ان امرنا صعب مستصعب لا يحتمل الا ملک مقرب او نبی مرسل او مومن امتحن اللہ قلب بالایمان۔ آل محمد کی ولایت کا وزن کمزور لوگ نہیں اٹھا سکتے، طاقتور ہونا پڑتا ہے۔ امام خمینی نے سفر شروع کیا، طاقتور ہونا لازم ہے، خاموش نہیں رہیں گے، ہم چپ نہیں رہیں گے۔ دوسرا، جب شروع کیا تو اللہ نے مدد کی، انقلاب آیا۔ نمبر دو، دشمن کی درست شناخت، امام خمینی کے نزدیک درست شناخت، وہ عارف باللہ شخصیت، وہ تالی تل و معصوم رہبر، وہ جو نگاہ باطن رکھنے والا اور نگاہ نافذ رکھنے والا شخص تھا، وہ دشمن کو صحیح پہچانا اس نے۔ جو اپنے دشمن کو نہیں پہچانتا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کہا کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ امریکہ۔ امریکہ دشمن ہے، کس کا؟ بشر کا دشمن، انسانیت کا دشمن، اسلام کا دشمن، دین کا دشمن، مستضعفین کا دشمن، محروموں کا دشمن، ہمارے استقلال کا دشمن، ہماری آزادی کا دشمن، ہماری ہر چیز کا دشمن ہے امریکہ۔ اس پر اعتماد نہیں کر سکتے، امریکہ دشمن ہے۔ امام خمینی کے سیاسی اجتماعی نظریے کے اندر امریکہ دشمن ہے۔ جب کہا جاتا ہے مرگ بر امریکہ، امریکہ مرد آباد،
یعنی امریکی اسٹیبلشمنٹ، امریکی حکومت کا سسٹم، ہیئت حاکمہ بشریت کی دشمن ہے، اور ہم کہتے ہیں مرد آباد امریکہ۔ دشمن کی شناخت، دشمن باقی دشمن کے بچونگڑے ہیں، دشمن کے مزدور ہیں، ایجنٹ ہیں، نوکر ہیں، اصل دشمن امریکہ ہے۔ کیا کہا؟ شیطان بزرگ امریکہ ہے۔ امام خمینی کی تعبیریں دیکھیں، سب سے بڑا شیطان امریکہ ہے، سب سے بڑا دشمن امریکہ۔ قرآن نے کہا کہ آپ کا شیطان کھلا دشمن ہے آپ کا۔ شیطان کا مصداق کون ہے اس زمانے میں؟ امریکہ۔ امریکہ سے مراد امریکہ کے عوام نہیں، امریکہ کا سسٹم، امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ، قاتل اسٹیبلشمنٹ، ہماری آزادی کی دشمن، ہمارے استقلال کی دشمن، ہمارے اقتصاد کی دشمن، ہمارے سرمایہ کی دشمن، ہماری عزت اور حیثیت کی دشمن، ہماری جان کی دشمن، ہماری مال کی دشمن، ہماری ناموس کی دشمن۔ ایک ننگا نظام، ایک برہنہ نظام، ایک برہنہ آئیڈیالوجی، ایک ننگی آئیڈیالوجی جو ہم سے ہماری غیرت، دین، ناموس، ہر چیز چھینتی ہے۔ اور قرآن نے کھلے کہا ہے کہ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ امام کے تفکر ہے سیاسی کی بنیادیں قرآن میں، قرآن میں ہے امام کے سیاسی تفکر کی بنیادیں اور اصولوں کی بنیادیں۔ امریکہ سب سے بڑا دشمن ہے آپ کا۔ جو امریکہ کو دوست سمجھتا ہے وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔ آپ بے شک کہیں ہم امریکہ کو دشمن نہیں سمجھتے، اگر آپ یہ کہتے ہمیں اس کی غلامی قبول نہیں، وہ آپ کو دشمن سمجھے گا، وہ آپ کو دشمن سمجھے گا۔ جب تک پاکستان کے عوام کے لیے، پاکستانی قوم اور ملت کے لیے یہ بات واضح نہیں ہو جاتی کہ امریکہ کی غلامی منظور نہیں، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ امریکہ آپ کا دشمن ہے، وہ غلام چاہتا ہے، وہ کسی کو اپنے برابر نہیں سمجھتا، حتیٰ یورپ کو اپنے برابر نہیں سمجھتا، حتیٰ جرمنی کو، جاپان کو، فرانس کو، برطانیہ، کسی کو اپنے برابر نہیں سمجھتا، انہیں بھی اپنا نوکر سمجھتا ہے۔ وہ کسی کو برابر نہیں سمجھتا اپنے، وہ نوکر سمجھتا ہے۔ ہاں، نوکروں کے درجے ہیں۔ تیسری دنیا کے نوکر غلام یہ بردے ہیں، ان کی کوئی آزادی نہیں ہے، کوئی رائے نہیں ہے، کچھ نہیں ہے ان کا، یہ غلام ہے، بدترین غلامی ہے ان کے لیے۔ لہذا امام خمینی انقلاب لے کے آئے، چونکہ عوام کو بتلایا تمہارا دشمن کون ہے، اگر دشمن سے غفلت ہو جائے تو کبھی آپ کامیاب نہیں ہوتے، وہ شب خون مارے گا اور آپ کو آپ کی کمر توڑ کے رکھ دے گا۔ مجھے امید ہے آج کے پاکستان کے اندر جو ایک شعور پیدا ہو رہا ہے، جو بصیرت اور آگہی پیدا ہو رہی ہے، لوگ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں ضرور اس نتیجے تک پہنچیں گے کہ امریکہ ہمارا دشمن ہے۔ اس وقت ہم امریکہ سے نجات پانے کے قابل ہو جائیں گے کہ ہماری توجہ ایک طرف مرکوز ہو جائے گی پھر۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہم نے تو قریب سے دیکھا ہے پاکستان میں امریکہ کی غلامی میں جا کر کیا حاصل کیا ہے۔ پاکستان ٹوٹا ہے، باقی ماندہ پاکستان تباہ حال ہو چکا ہے، برباد ہو چکا ہے۔ اس کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ یہاں تکفیریت آئی، پوری دنیا کے دہشت گرد ہے۔ کیوں؟ ہم امریکہ کے غلام تھے۔ اگر ہم امریکہ کے غلام نہ ہوتے تو یہاں القاعدہ نہ بنتی، یہاں پر طالبان نہ بنتے، تحریک طالبان نہ بنتی، ایسٹ ترکن اسلامک موومنٹ نہ بنتی، ازبک اسلامک موومنٹ نہ بنتی، دہشت گردی نہ ہوتی، تکفیر نہ ہوتی، بسوں سے اتار کر شناختی کارڈ دے کر ہمیں نہ مارا جاتا۔ یہ اس لیے ہوا کہ ہم امریکہ کے غلام تھے۔ یہ سیاسی بحران نہ ہوتا، یہ معاشی بحران نہ ہوتا، یہ سماجی بحران نہ ہوتا، یہ امن و امان کا بحران نہ ہوتا، یہ لاقانونیت نہ ہوتی۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم امریکہ کے غلام ہیں۔
ہم اس سے ڈکٹیٹ ہوتے ہیں۔ امریکہ کا وزیر خارجہ کولن پاول ٹیلی فون کرتا ہے ہمارے صدر کو، جو اپنے آپ کو کمانڈو کہتا تھا، کہ میں کمانڈو ہوں۔ درود پڑھے محمد والے پر۔ کیسا کمانڈو تھا کہ امریکہ کے وزیر خارجہ کے ایک ٹیلی فون کال کے اوپر اس کی کانپیں ٹانگ گئی اور لیٹ گیا اس کے آگے، اپنے عوام کے سامنے شیر اور امریکہ کے آگے گیدڑ۔ اور پھر پاکستان، اس سے پہلے ضیاء الحق نے یہ کام کیا، سیم کام ضیاء الحق نے کیا، پھر مشرف نے کیا۔ امریکہ کی غلامی یہ ہے، امریکہ کی غلامی یہ ہے کہ آپ اس کے لیے استعمال ہوں گے۔ آپ کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے، اے غلاموں، اے غلاموں، تمہاری تقدیر میں لکھا گیا ہے آپ نے امریکہ کے نیشنل انٹرسٹ کے لیے استعمال ہونا ہے۔ آپ کی صرف ٹشو پیپر کی طرح حیثیت ہے، تمہیں استعمال کیا جائے گا اور پھینک دیا جائے گا، یا ماچس کی تیلی کی طرح ہے کہ سگریٹ سلگایا جائے گا اور پھر تمہیں پاؤں کے نیچے رکھ کے کچلا جائے گا۔ یہ تمہاری حیثیت ہے، غلاموں کی یہ حیثیت امریکہ کے ہاں۔ شیطان کے ہاں غلاموں کی یہ حیثیت ہے۔ شیطان قیامت کے دن جب مکالمہ ہوگا تو کیا کہے گا ان کو جو گلہ کرے گا شیطان کا، کیا کہے گا کہ انی دعوتکم، میں نے تمہیں پکارا تم آ گئے، فلا تلومونی لوموا انفسکم، مجھے کیوں ملامت کرتے، اپنے آپ کو ملامت کرو، تم نے اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں کیا، میرے وعدوں پر یقین کیا۔ اللہ کے وعدے تم نے سنے، تم نے اللہ کے وعدوں پر باتوں پر یقین نہیں کیا، تم نے میری باتوں پر یقین کیا، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ اللہ کو چھوڑ کر تم میرے پیچھے آئے، وائے ہو تم پر، شیطان وائے کرے گا ان کے اوپر۔ امریکی بھی اندر ہنستے ہوں گے، کہیں گے کہ یہ دیکھو بے ہویت، بے شرم، بے حیا، گھٹیا، پست، بکے ہوئے، جھوٹے، مکار، دھوکے باز، ذلت پذیر، احمق، ہمارے ڈگڈگی پر ناچتے ہیں، یہ ڈانچتے ہیں، بھنگڑا ڈالتے ہیں۔ لہٰذا امام خمینی قدس سرہ نے دشمن کی درست شناخت اپنی قوم اور ملت کو بتائی، اور آج تک انہوں نے یاد رکھا ہے۔ جس نے بھی امریکہ پر اعتماد کیا وہ دھوکے میں رہا، اسے دھوکہ کھایا۔ امام خمینی نے کہا امریکہ سب سے بڑا ہیلا گر ہے، ہیلا گر یعنی دھوکے باز، مکار، فریب کار، دنیا کا سب سے بڑا امریکہ ہے، یعنی امریکی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ امام خمینی نے یہ کہا۔ کاش امام خمینی کو پڑھے۔ اگر پاکستان کے عوام یہاں کی وہ لیڈرشپ جو چاہتی ہے کہ امریکہ سے آزادی چاہتی ہے، وہ امام خمینی کے افکار کو پڑھیں۔ یہ تجربہ شدہ افکار ہیں، یہ تجربہ شدہ مفاہیم سیاسی اور اجتماعی اور معاشی اور اقتصادی، یہ وہ چیز ہے جس پر عمل ہوا ہے اور کامیابی ملی ہے۔ پڑھیں اس کو، کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر ڈیٹیچ ہو کے رہیں گے، ہمارے سامنے ایک ہی عملی تجربہ ہے اور کامیاب تجربہ ہے، وہ امام خمینی کا ہے، انقلاب کا ہے۔ اس پر چل کر ہم عزت پا سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں، میں نے چند دن پہلے پرائم منسٹر سے کہا کہ امریکہ جو ہے اس پر اعتماد بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے، اعتماد نہ کرنا اس پر کبھی۔ یہ جنگ لمبی جنگ ہے، سینکشن لگے گی، لیکن ہمارے سامنے ایران کی ملت اور وہاں کی لیڈرشپ رول ماڈل ہے۔ اس نے خود کہا، میں ایران گیا ہوں، تہران دیکھا ہے، فرسٹ ورلڈ کے جو پایا تخت اور بڑے بڑے شہر ہیں ان سے بھی آگے تہران، 40 سال کی سینکشنز کے باوجود ڈٹے ہوئے لوگ، بڑی قربانی ہے۔ اس دور میں آپ دیکھیں، امام خمینی امام معصوم نہیں ہے، رابر عزیز انقلاب حضرت آغا امام معصوم نہیں ہے۔ مولا علی کے ساتھ بھی لوگ تھک گئے تھے۔ الغارات کتاب پڑھیں جو امام علی علیہ السلام کی آخری 2 سالہ دور حکومت کی ہے، کیا حالت لوگوں کی ہوگی تھی، کیونکہ سردی ہے، گرمی ہے، بعد میں چلیں گے۔ یا اشبا رجال ولا رجال علوم الاطفال اکول و ربات الرجال قاتلکم اللہ، اے مردوں کی شکل والے نہ مردوں۔ نجم البلاغہ میں خطبہ نمبر 27 پڑھیں، خطبہ جہاد، جو مولانا مفتی جعفر حسین کے ترجمے میں رحمۃ اللہ علیہ۔
اے مردوں کی شکل والے نامردو، بچوں جیسی تم عقلیں رکھنے والوں، ہجلہ رسی بیٹھی جیسی عورتوں کی سوچیں رکھنے والوں، بچوں کو لولی پاک دے کے جو مرضی لے جاؤ، اور جو خواتین ہوتی ہیں اپنے ذاتی کپڑے بناؤ سنگار کی باتیں کرتی ہیں، قاتلکم اللہ، تمہیں مار ڈالے، کاش میں نے تمہیں نہ دیکھا ہوتا، تم نے میرے سینے کو پیپ سے بھر دیا ہے۔ ادھر دیکھیں 40 سال پہلے 60-70 ہزار شہید، 15 سال کی جدوجہد، پھر انقلاب کے بعد پوری دنیا نے حملہ کیا، کوئی ایک خاردار تار بھی نہیں بیچتا تھا ان کو، کوئی ملک، پوری دنیا جب حملہ کرتے تھے اپنے علاقے کو آزاد کرانے کے لیے۔ ایک لڑکا جب مین پر پڑ کے گر جاتا تھا اور مین پھٹ جاتی تھی، زخمی ہوتا تھا، کہتا تھا مجھے اٹھاؤ نہیں، میرے پر پاؤں رکھ کے آگے نکل جاؤ، تم میرے پر پاؤں رکھو آگے نکل جاؤ۔ کہتے کیا تھے؟ ہم پوری دنیا کے مظلوموں کی نیابت میں پوری دنیا کے ظالموں اور یزیدوں سے لڑنے نکلے ہیں، اور اس عصر کی کربلا میں ہم ان شمروں کے ہاتھ توڑ دیں گے، ان کی کلائیاں مروڑ دیں گے، ان کے سینے میں خنجر گھونپیں گے۔ یہ کوئی تقدیر کا لکھا نہیں ہے کہ ہمیشہ شمر کے ہاتھ میں خنجر ہوگا اور حسین کا امام حسین علیہ السلام کا سینہ ہوگا، نہیں، یہ خنجر چھینا جا سکتا ہے اور ان کے سینے میں گھونپا جا سکتا ہے۔ ایسے لڑے، لوگوں نے اعتماد کیا اس الہی اور ربانی قیادت کے اوپر۔ ایک ماں 2 بیٹے دیتی ہے، ایک بیٹا زخمی ہے، آتی ہے کہتی ہے میرے چوتھے بیٹے کو بھیجو، کہتے تیرے 2 بیٹے شہید ہیں، ایک زخمی اسپتال میں، کہا نہیں، میرے سر کے بالوں کے برابر بھی میرے بچے ہوتے میں سارے قربان کرتی، امام خمینی کو پریشانی نہ ہو، اس کے چہرے پر خوشی کے آثار ہونے چاہیے۔ امام خمینی نائب امام ہے، امام نہیں ہے۔ اس قوم اور ملت کا ذرا حوصلہ دیکھے، ہمت دیکھے، یہ رول ماڈل ہے قوم جو 40 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، نائب امام کے ساتھ کھڑی ہے پوری دنیا کے یزید اور فرعونوں کے مقابلے میں، اور ترقی کر رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے۔ یہ تھے جنہوں نے شام جا کر انہوں نے بی بی کا حرم ڈالنے والوں کو شکست دی، یہ وہ تھے جنہوں نے عراق جا کر ائمہ علیہ السلام کے حرم ڈالنے والوں کے پاؤں توڑ دیے، ان کی آنکھیں پھوڑ دی، ان کی گردنیں مروڑ دی، یہ لوگ تھے، یہ تھے۔ کیونکہ یہ کس لیے نکلے تھے گھروں سے؟ میں نے پہلے کہا کہ ہم پوری دنیا کے ظالموں کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری دنیا کے مظلوموں کی حمایت میں نکلے ہیں۔ شام میں مظلوم ہے وہاں پہنچے، لبنان مظلوم ہے وہاں پہنچے، یمن مظلوم ہے وہاں پہنچے، فلسطین مظلوم ہے وہاں پہنچے، عراق مظلوم ہے وہاں پہنچے۔ امام خمینی دشمن شناسی بہت عام ہے، دشمن شناسی کے بغیر دشمن کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تیسرا، امام خمینی عوام سے جب بات کرتے تھے عوام سمجھتی تھی کہ ہم بول رہے ہیں، بہت عام فہم انداز میں بات کرتے تھے۔ ایک فقیہ ہو، فیلسوف ہو، عارف ہو، مفسر قرآن ہو، متکلم ہو، سادہ لفظوں میں بات کرنا آسان نہیں ہوتا۔ لوگ عام طور پر اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، ان کی بات ہی نہیں سمجھ آتی کیا ہوتا ہے عام بندے کو۔ اتنا بڑا عظیم فقیہ، فیلسوف، اصولی، متکلم، عارف، اتنا عظیم اور اتنی عام فہم بات کرے کہ گھر کے اندر کام کرنے والی ان پڑھ خاتون بھی سمجھ جائے یہ کیا کہہ رہا ہے۔ لیڈرشپ ایسی ہوتی ہے، قیادت ایسی ہوتی ہے، جب وہ بولتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں ہم بول رہے ہیں، جب وہ چلتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم موو کر رہے ہیں، ہم حرکت کر رہے ہیں، ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ پاکستان کے عوام کے اندر اس تفکر کو عمومیت دیں۔ ہمیں غلامی قبول نہیں ہے، ہم آزادی چاہتے ہیں، استقلال چاہتے ہیں، ہم اپنے مقدرات کے خود مالک ہوں گے، ہم فیصلے خود کریں گے۔ ہمارے فیصلے، امام خمینی نے کہا تھا، ہمارے فیصلے امریکہ میں، واشنگٹن میں نہیں ہوں گے، ہمارے فیصلے تہران میں ہوں گے۔ یہ سوچ ہمیں چاہیے لوگوں تک پہنچائے۔
یہ آپ پہنچا سکتے ہیں، کربلائی پہنچا سکتے ہیں، عاشورائی پہنچا سکتے ہیں، حسینی پہنچا سکتے ہیں، اس لیے کہ یزید اور یزیدیت کئی نقاب اوڑھ کے آ جائے، آپ اس کو پہچان لیتے ہو، اس کے چہرے سے نقاب بھی اتار لیتے ہو اور اسے رسوا بھی کر سکتے ہو. آپ میں یہ صلاحیت ہے. آپ 1400 سال سے یزیدوں کے مقابلے میں لڑتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہو. آپ کا تجربہ کسی کا تجربہ نہیں ہے. امام خمینی ایسے تھے، زاہد انسان، زاہد انسان، بے تمام معنی زاہد انسان. ایک کرائے کے گھر میں آ کے رہا، 2 کمروں کا گھر، مختصر سا گھر میں سامان، 2 کمروں کا گھر. آگا جی 2 کمروں کا گھر، اتنا عظیم انقلاب. نجف میں جب تھے، میں نے سنا ہے کہ امام خمینی کے گھر میں ٹیلی فون نہیں تھا، گھر میں اے سی نہیں تھا، گرمی تھی، اور ان کی وائف جب ایران ٹیلی فون کرتی تھی پی سی او جا کر ٹیلی فون کرتی تھی. بیت المال کا اتنا اللہ تعالیٰ ایسے نہیں انسان کو امانت دیتا. اللہ عالم ہے سو یجعل رسالتہ، خدا جانتا ہے کہ کس جگہ اپنی رسالت کو رکھے، کسے ذمہ داری دے. امام خمینی ایسی شخصیت ہے، زاہد انسان، عارف باللہ، اللہ پر توقع رکھنے والے. جب آ رہے تھے ایران تو جہاز میں اسی روٹین کے مطابق تھے. اس وقت ٹائم نماز شب پڑھتے تھے، نماز شب پڑھ، جس ٹائم سوتے تھے سوئے، ذرا خوف نہیں، ذرا ڈر نہیں. جب امام خمینی کو گرفتار کیا گیا پہلی بار، جو امام خمینی کو لے جا رہے تھے وہ ڈر رہے تھے. ذرا خوف نہیں، ذرا ڈر نہیں، نہ ڈر. کربلائی شجاعت کا مالک، جہاں ڈر کا گزر نہیں. اب دیکھیں ثانی الزہرا نے بازار کوفہ میں قدم رکھا، وہ خوفزدہ لوگ تھے، ابن زیاد سے ڈرے ہوئے جو تماشا دیکھنے آئے تھے. بی بی نے خوف کے زندان کو توڑ ڈالا، خوف کے زندان کو توڑ ڈالا. 1400 سال سے ہم ہیں وہ جو ہمیشہ خوف کے زندانوں کو توڑتے رہے، لوگوں کو خوف کی تاریکیوں سے نکالتے رہے، شجاعت کا رزق بانٹتے رہے اور آگے بڑھتے رہے. ہم ہیں وہ. پاکستان میں آپ کی ذمہ داری ہے. یہ آنے والا محرم شعور اور آگے اور بصیرت پھیلانے والا محرم ہونا چاہیے، شجاعت کا رزق بانٹنے والا محرم ہونا چاہیے، لوگوں کو حوصلہ دینے والا محرم ہونا چاہیے، اور لوگوں کے اندر غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کا جذبہ بڑھنا چاہیے. استقلال اور آزادی کی آرزو اور خواہش عمیق گہری ہونی چاہیے اور بڑھنی چاہیے. پاکستان صرف اور صرف امام خمینی قدس سرہ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اور اس دور میں رابر عزیز انقلاب حضرت آغا کے راستے پر چلتے ہوئے ان کی اسٹریٹجی پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھ سکتا ہے، نہیں تو نہیں بڑھ سکیں گے. اگر شام بچا تو راہبر کی وجہ سے، لبنان بچا تو راہبر کی وجہ سے، اگر فلسطینیوں کو طاقت ملی تو راہبر کی وجہ سے، اگر یمنی طاقتور ہوئے تو راہبر کی وجہ سے، اگر عراق ٹوٹنے سے بچا تو راہبر کی وجہ سے. پاکستان بھی اس وقت بچے گا جب ان کے ساتھ ہوگا، ان کے قریب ہوگا، پھر بچ جائے گا. وگرنہ امریکہ کی آغوش میں رہا، یہ توڑ دیا جائے گا. ہمارے ایٹمی اثاثے بھی چھن جائیں گے، ہماری فوج کو بھی کمزور کر کے توڑا جائے گا اور پاکستان کو بھی توڑا جائے گا. ہماری قوم اور ملت کو ٹکڑوں میں بانٹیں گے. یہ ہمارے پاکستانی عوام کو ٹکڑوں میں بانٹنے کے لیے کیا کیا؟ علاقائیت کو رواج دیا، لسانیت کو رواج دیا، مذہبی تعصب کو رواج دیا کہ ان کو ٹکڑوں میں بانٹو، تقسیم کرو، یہ ایک قوم نہ بن سکے. امریکہ یہ چاہتا ہے ہم بٹے رہے بٹے رہے بٹے رہے. امام خمینی نے کیا کہا؟ شیعہ سنی وحدت، شیعہ سنی اسٹریٹجی. اگر شیعہ اور سنی میں نفرت ہو جائے گی، آپ لوگ کیسے کربلائی شعور دیں گے؟ لوگ کیسے آپ سے سیکھیں گے؟ لوگ کیسے آپ کے قریب آئیں گے؟ کیسے کربلا کے پاس آئیں گے؟ کیسے بالفضل عباس سے وفا سیکھیں گے؟
کیسے قاسم ابن اسد سے شجاعت سیکھیں گے، کیسے ایثار و فداکاری سیکھیں گے، کیسے استقامت سیکھیں گے، کیسے مقاومت سیکھیں گے؟ شیعہ سنی یونٹی ہونی چاہیے، ہم قریب ہوں اس دور کے اندر اور پہلے بھی۔ اہل سنت کے مقدسات بھائیوں کے، ہمارے بھائی ہیں، چھوڑیں بھائی سے بھی بڑا، ہماری جان اہل سنت، ہماری جان اہل سنت، میں نے پہلے بھی کہا ہے، ہم دل و جان سے کہتے ہیں اہل سنت بھائی ہماری جان ہے، جان۔ ان کے جو مقدسات ہیں جن کو مقدس سمجھتے ہیں ان کی توہین حرام ہے، ہمارے تمام فقہا نے کہا ہے۔ اس محرم کے اندر یہ وحدت کا محرم ہونا چاہیے۔ ہم حساس ترین دور سے گزر رہے ہیں، دنیا بدل رہی ہے، دنیا کے اندر پرانا نظام ڈھہ رہا ہے، نیا آرڈر آ رہا ہے دنیا کے اندر، اس میں آپ کا نقش اور رول ہے۔ آپ ہیں جو عصر کے یزید کے بنائے ہوئے نظم اور آرڈر کو توڑ رہے ہیں، آپ توڑ رہے ہیں، آپ فرنٹ لائن پر ہیں۔ آپ کو بہت آگاہ اور سمجھدار ہونا چاہیے، آپ میں بہت زیادہ لچک اور شرح صدر ہونی چاہیے، انعطاف ہونا چاہیے آپ میں۔ ہمارے ذاکروں کو محرم کے اندر شیعہ سنی یونٹی کا پرچمدار بن جانا چاہیے۔ ہمارے خطباء کو، ہمارے واعظوں کو، امام خمینی کی تعلیمات ہیں، اس حکیم کی تعلیمات ہیں جس نے امریکی پرچم کو سرنگوں کیا اور پرچم توحید کو بلند کیا، پرچم عاشورہ کو بلند کیا۔ ان کی تعلیمات ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ دشمن کیسے وار کرے گا، وہ دشمن کو درست پہ جانتے تھے، وہ غیر ظاہر بین نہیں تھے، وہ دشمن کے باطن تک کو عاشق جانتے تھے۔ قرآن اور اہل بیت سے سیکھا تھا انہوں نے، ان کی تعلیمات سے سیکھا تھا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ پاکستان ان حالات میں جہاں ہے، مہنگائی آپ کے سامنے ہے، برا حال ہو رہا ہے ہمارے وطن کا۔ امام خمینی بے تفاوتی نہیں سکھاتے، کہتے اپنے حقوق کے لیے اٹھو، نظارہ گر نہ بنو، تماشا بین نہ بنو۔ اگر چپ رہو گے تو یہ بیگرز، یہ گداگر اس وطن کو برباد کر دیں گے۔ پہلے بھی انہوں نے برباد کیا۔ یہ وہی نسل ہے جو سیاست کرتی چلی آئی ہے، ہمارے پر مسلط ہے، امریکہ نے کی ہے۔ انہوں نے پہلے ہمارا ملک توڑا، لوگ چپ رہے، بے تفاوت رہے۔ اب اگر بے تفاوت رہو گے تو پھر کچھ نہیں بچے گا، کچھ نہیں بچے گا، کچھ نہیں بچے گا۔ ہمیں باہر نکلنا ہوگا اپنے وطن کی خاطر، اہل وطن کی خاطر، اپنے دین اور مکتب کی خاطر، اپنی آئندہ نسلوں کی خاطر نکلنا پڑے گا۔ باہر نکلو، طاقتور بننا ہے ہم نے۔ ہم اس وطن کو بچانے والے ہیں اور ہم بچا کے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم امام خمینی کے پیرو ہیں، ہم شہید حسینی کے پیرو ہیں، ہم رابر عزیز انقلاب حضرت آغا کے مقلد ہیں۔ ہم بچائیں گے اس وطن کو، ہم چپ نہیں رہیں گے، ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ ہمارے نزدیک کوئی مقدس نہیں ہے، اگر مقدس ہے تو وطن مقدس ہے، ہماری وطن کی ملت مقدس ہے، باقی سب اس پر قربان ہو سکتے ہیں، اس کو کسی پر قربان نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارا دین مقدس ہے، ہماری تعلیمات مقدس ہے، ہماری اقدار مقدس ہے، اور کوئی مقدس گائے نہیں ہمارے لیے۔ کوئی یہ سوچتا ہے کہ وہ جو ڈھونگ نچائے گا، جو کھیل کھیلے گا امریکہ کے کہنے پر، ہم چپ رہیں گے، ہم اس کے چہرے کو نوچیں گے، اسے رسوا کریں گے، اس کے چہرے سے نقاب کو اتاریں گے، ہم اس کا پیچھا کریں گے۔ یہ ڈیفائننگ وقت ہے۔ رابر انقلاب نے کہا ہے کہ ایک پیچ تاریخی ہے اس وقت دنیا کا، دنیا اہم مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ اس وقت اگر ہم نے ہمت کی تو ہم ایک بہتر وادی میں قدم رکھیں گے۔ اگر ہم نے ہمت نہ کی، گھروں میں بیٹھے رہے، تماشا دیکھتے رہے، تو پھر تباہی و بربادی ہے۔ امریکہ دشمن ہے، افغانستان کی عدم استحکام اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک پاکستان میں عدم استحکام نہ ہو، پھر کمپلیٹ ہو کر امریکہ کا منصوبہ کامیاب ہوگا۔ اور پاکستان میں عدم استحکام آ رہا ہے۔ آپ نے پچھلی حکومت گرائی کہ اقتصادی طور پر کامیاب نہیں ہو رہی، تو یہ والے اقتصاد آنا ٹھیک کر دی انہوں نے۔ آپ تو یہ کہتے تھے، آپ کا یہ بہانہ تھا کہ پچھلی حکومت اقتصادی طور پر بالکل ناکام ہو چکی ہے، یہ والے کامیاب ہو گئے۔ حجن دھوکہ دیا آپ نے ہمیں، آپ نے دھوکہ دیا ہمیں، آپ نے جھوٹ بولا ہے، تم جھوٹے ہو۔
یہ ایجنڈا امریکہ کا تھا، یہ ایجنڈا اس خطے کے دشمنوں کا تھا، ایسٹ کے دشمن کا تھا، ایشیا کے دشمن کا تھا۔ لبنان میں حکومت گرائی، وہاں حکومت نہیں بن رہی۔ عراق میں حکومت گرائی، وہاں حکومت نہیں بن رہی۔ پاکستان میں بھی تم نے ایسے ہی کیا کہ حکومت ایسی ہو جس کا ہونا نہ ہونے کے برابر ہو، کمزور ہو، وینٹیلیٹر پر ہو، تمہارے اشاروں پر ناچے، تمہیں نہ کہنے والا نہ ہو گئی۔ یہ ہے دنیا۔ لہذا ہمیں غلامی قبول نہیں، شہید قائد کہتے تھے۔ ہمارے فیصلے اسلام آباد میں ہوں، واشنگٹن میں ہوں، شہید قائد کہتے تھے۔ ہماری خارجہ پالیسی آزاد ہو، شہید قائد کہتے تھے۔ داخلی مختاری شہید قائد کے ہمارے شہداء کہتے تھے۔ یہ کربلائی تفکر ہے، قرآنی تفکر ہے، یہ امام خمینی کا نظریہ ہے، یہ ہمارے شرفاء، ہمارے شہداء کا نظریہ ہے، ہمارے پیشرووں کا نظریہ ہے، ہمارے راہبر کا نظریہ ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے۔ اگر کوئی اس کو قبول کرتا ہے، خوش آمدید کہتے ہیں اس کو۔ الحمدللہ پاکستان کی عوام بیدار ہو رہی ہے، عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے نکل رہے ہیں اسی بیانیے کے اوپر، اسی نیریٹو کے اوپر۔ لہذا حساس دور ہے آقا جی۔ امام خمینی جب ایران میں آئے، جب نکالا گیا تھا تو مظلومیت سے نکالا گیا تھا، جلا وطن کیا تھا، 2 سال ترکی میں، پھر عراق میں۔ لیکن جب واپس آئے تو کس طرح آئے؟ پورا ایران گھروں سے باہر تھا۔ استقامت کریں، ہم استقامت کریں نا۔ ایران کے لوگوں نے 15 سال استقامت کی۔ ہم یہ توقع نہیں رکھتے کہ ہمیں آزادی جو ہے غلامی سے نجات مہینے میں 2 مہینے میں مل جائے گی۔ ممکن ہے ہمیں 15 سال 20 سال جدوجہد کرنی پڑے۔ یہ 2 مہینے میں 3 مہینے میں غلامی سے نجات نہیں ملے گی۔ ان کے گھس بیٹھی اسٹیبلشمنٹ میں ہے، بیوروکریسی میں ہے، سیاستدانوں میں ہے، بزنس مینوں میں، جگہ جگہ ان کے گھس بیٹھی موجود ہیں۔ یہ آزادی آسانی سے نہیں ملے گی۔ 15 سال جلا وطنی، جلا وطنی کے بعد انقلاب، پھر طولانی جنگیں، 40 سال سے سینکشن، قیمت دینی پڑتی ہے آزادی کی۔ فرعونوں کی غلامی کا انکار کرنے کی قیمت دینی پڑتی ہے، قیمت۔ یزیدیت کو نہ کہنے کی، یزید کی بیعت سے انکار کرنے کی قیمت دینی پڑتی ہے۔ کربلا میں گلا کٹوانا پڑتا ہے، بچے دینے پڑتے ہیں، گھر اجڑنے کے لیے پیش کرنا پڑتا ہے۔ اگر امام خمینی ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ آپ کو طولانی جدوجہد کرنی ہے، گھبرانا نہیں ہے، ہمت نہیں ہارنی ہے۔ یہ لمبی لڑائی آگا جی، ہمیں بتانا پڑے گا ان لوگوں کو، دوسروں کو بھی، کہ بھائی یہ سمجھو نہیں کہ 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے میں الیکشن ہو جائے گا تو ختم ہو جائے گی۔ نہیں، یہ لمبی لڑائی ہے، لمبی عزت پانے کے لیے، استقلال پانے کے لیے لمبی لڑائی لڑنا پڑے گی۔ امام خمینی کے نزدیک عالمی سیونزم استکبار جہانی مستقبل کی بات کرتے ہیں، اس کے اندر عالمی سیونزم بھی ہے، اسرائیل بھی ہے، اور ان کا سرخیل امریکہ ہے۔ اسرائیل سے کبھی بھی غفلت نہیں کرنی ہے۔ ہمارے ملک سے چکر کے ذریعے لوگوں کو بھیجا جاتا ہے اسرائیل امریکہ سے، چونکہ امریکہ سب کچھ ہے نا۔ ہمارا پایا تخت اسلام آباد نہیں ہے اس وقت، ہمارا پایا تخت اس وقت واشنگٹن ہے۔ اسلام آباد نام کا ہے، ہمارا پایا تخت، فیصلے کا ہو رہے ہیں واشنگٹن میں، ہمارے فیصلے کا ہو رہے ہیں پینٹاگن میں، ہمارا پایا تخت وہ ہے۔ لہذا واشنگٹن اور امریکہ سے لوگ اسرائیل کے پاکستانی، اسرائیل پاکستان کے عوام اس قبلہ اول پر قابض رجیم، غیر قانونی رجیم، اللیجیٹیمیٹ رجیم، بچوں کا قاتل، انسانوں کا قاتل، بشریت کا قاتل، پاکستان کے عوام ایک لحظے کے لیے بھی برداشت نہیں کریں گے اس خیانت کو، کیونکہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کرنے کی کوشش کرے۔ یہ جو جیلی قسم کا آدمی وہاں سے جا کے بھی بلاگ کر رہا ہے، پروگرام کر رہا ہے، اسے سمجھ آنی چاہیے کہ پاکستان کے عوام وہ ہیں جنہوں نے پاکستان کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا تھا،
ان میں دینی غیرت ہے، مکتبی غیرت ہے، یہ حسینی ہیں، یہ امام چاہے شیعہ چاہے سنی یہ مولا حسین کو ماننے والے ہیں، یہ کبھی بھی عصر کی یزیدیت کو قبول نہیں کریں گے اور اس بت کو توڑیں گے، اس لات و منات کو توڑیں گے، اس عزا کو توڑیں گے ہم، یہ بھول جائیں۔ اور اس کا محاکمہ ہونا چاہیے، ان کو جیل میں ڈالنا چاہیے، اور خالی اکتفا نہ کرے پاکستان کا جو بھی اس وقت پرائم منسٹر ہے اس کو سٹینڈ بولنا چاہیے، عوام کو بتانا چاہیے کہ ہم نے کیا اقدام کیا ہے ان گھس بیٹھیوں کے خلاف جنہیں بھیجا گیا تھا امریکہ سے۔ ہم برداشت نہیں کریں گے ہمارے فیصلے امریکہ میں ہوں۔ اب پاکستان کے عوام بیدار ہو چکے ہیں اور ہمارے پاس کھونے کو کچھ نہیں بچا، اب کچھ نہیں بچا کھونے کو اب ہمارے لیے کہ ہم وطن کو کھو دیں۔ پاکستان نہیں، ہم اپنی جانیں دے دیں گے، اس وطن کو نہیں ٹوٹنے دیں گے۔ ہم غلامی میں نہیں رہیں گے، کچھ بھی ہو جائے نہیں رہیں گے۔ ہمیں انڈیا کا غلام بنانے تم نے، خالی امریکہ کا نہیں، ہمیں اسرائیل کا بھی غلام بنائیں گے۔ یہ اپنے ہر نوکر کا ہمیں نوکر بنائیں گے۔ کوئی غیرت ہوتی ہے، خدا نہ کرے کسی قوم پر بے غیرت مسلط ہو جائے، بے حیا مسلط ہو جائیں، حقیر مسلط ہو جائیں، ذلیل مسلط ہو جائیں۔ ہم مولا حسین کے ماننے والے ہیں، جنہوں نے کیا کہا تھا، لو لم یکون لی فی الدنیا ملجا ولا ماوا واللہ لما بایعت یزیدا، اس دنیا میں میری کوئی پناہ گاہ نہ رہے، کوئی ٹھکانہ رہے، مجھے میرے اللہ کی قسم میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، یزید کی غلامی قبول نہیں کروں گا، یزید کے آگے نہیں جھکوں گا۔ اور کیا کہا تھا، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ امام حسین آج سے 1400 سال پہلے ہمارے بارے میں بھی اعلان کر گئے تھے کہ کوئی حسینی کبھی یزیدیوں کی بیعت نہیں کرے گا، اور ہم حسینی ہیں، ہم کبھی یزیدیوں کی، امریکیوں کی غلامی قبول نہیں کریں گے، اسرائیلیوں کی غلامی قبول نہیں کریں گے۔ آزاد پیدا ہوئے ہیں، آزاد رہے ہیں اور آزاد مریں گے۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ ہم آزاد پیدا ہوئے ہیں، آزاد جئیں گے اور آزاد مریں گے انشاءاللہ۔ بہرحال وقت کافی گزر گیا ہے۔ امام خمینی جب اس دنیا سے گئے، میں خود موجود تھا جنازے میں، مجھے وہ رات بھی یاد ہے، ساری رات ہم جاگتے رہے تھے۔ 1:30 بجے کے قریب ریڈیو پہ قرآن کی تلاوت شروع ہو گئی تھی۔ میں نے ایک دوست جو ایران میں مسئول تھے ان کو رنگ کیا، انہوں نے کہا کہ امام خمینی کی وفات ہو گئی ہے۔ صبح جب ہم نکلے گھر سے باہر تو چھوٹے چھوٹے بچے جو اسکول جا رہے تھے پہلی دوسری کے، دیواروں کے ساتھ بیٹھ کر رو رہے تھے، جیسے لگتا تھا جیسے یتیم ہو گئے ہیں، ایسے لگتا تھا جیسے یتیم ہو گئے ہیں۔ پورا ایران، پوری دنیا سوگوار تھی۔ دشمن یہ سوچ رہا تھا کہ امام خمینی کی وفات سے، رحلت سے یہ انقلاب ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے اپنے ذخیرے سے امام خمینی جیسا میرا بر دے دیا۔ اس میری شہزادی کا غیرت مند بیٹا ہے، سید ہے، فقیہ ہے، عارف باللہ ہے، عالم ربانی ہے، بابصیرت ہے، غیرت مند ہے، شجاع ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ آج انقلاب اسی طرح سے 33 سال سے ان کی رہبری ہے، آگے بڑھ رہا ہے۔ عرض کروں گا امام خمینی آپ اس دنیا سے گئے، آپ کا جنازہ سب نے اٹھایا، لاکھوں کروڑوں لوگ تھے جو آپ کے جنازے میں شریک تھے۔ میں قربان جاؤں کربلا کے مظلوم مولا حسین پر۔ آپ بیمار تھے، اسپتال میں تھے، اطراف میں آپ کو سنبھالنے والے موجود تھے، ساری قوم دعائیں کر رہی تھی۔ جب میرا حسین گھوڑے سے گرا پہنے خیموں میں، شاید سروں پہ قرآن رکھے انہوں نے، اے خدا ہمارا حسین نظر نہیں آ رہا۔ جب گھوڑے سے گرے تو پہلو میں نیزہ لگا، علماء نے لکھا ہے منہ کے بھل گرے۔ بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ کی تلاوت کر رہے تھے، یا قاتلوں نے گھیر لیا، قاتلوں نے گھیر لیا۔ چوتھے امام فرماتے ہیں انا ابن من قتل صبرا، میں اس کا بیٹا ہوں جسے قاتلوں نے اطمینان سے مارا ہے۔ انہیں کوئی روکنے والا نہیں تھا، کوئی منع کرنے والا نہیں تھا۔ آئے اتنا مارا ہے میرے حسین کو،
اتنا مارا ہے، جس کے ہاتھ میں تلواریں تھی وہ تلواریں مار رہا تھا، جس کے ہاتھ میں نیزے تھے وہ نیزے، جو خنجر وہ خنجر، جو تیر وہ تیر، اتنے زیادہ مارنے والے تھے کہ ایک دوسرے کو پکڑ کے پیچھے کھینچتے تھے، کہتے تھے اب میری باری ہے حسین کو مارنے کی، اب میری باری ہے۔ ایک وقت وہ آیا، میرا حسین صحرائے کربلا میں اپنے خون میں ڈوبا ہوا ہے، سر جگہ جگہ سے کٹا ہوا ہے، پیشانی کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، ابرو زخمی ہیں، آنکھوں میں اتنا خون ہے کہ آنکھیں کھلتی نہیں ہیں، رخسار زخمی ہے، داڑھی خون سے لال ہے، شانے کٹے ہوئے ہیں، دانت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ یہ ظالم میرے امام کے منہ میں تیر مارتے رہے، تالو بھی زخمی ہے، خنجر نیزہ لے کے آتے، امام کے گلے میں خنجر مارتے، نکال کے پھر سینے میں مارتے، امام کے بدن کی ہڈیاں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں، آنکھوں میں اتنا خون ہے آنکھیں کھلتی نہیں ہیں۔ ایک دفعہ میرے امام نے سینے پر بوجھ محسوس کیا، وزن محسوس کیا، کہا لَقَدْ ارْتَقَيْتَ مُرْتَقًا عَظِيمًا تَعْلَمَ قَبَّلَهُ رسول اللہ۔ ظالم تو نے وہاں پاؤں رکھا ہے جو بڑی عظیم جگہ ہے، جسے اللہ کے نبی دیر تک بوسے دیا کرتے تھے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔